2-3 دفعہ کہا کہ بھئی اگر آپ آج رہنے دیں، تو ہم نے کہا نہیں جی آج تو بہت ضروری ہے بھگتی صاحب، کیونکہ اسمگلنگ کے حوالے سے، پاک افغان بارڈر کے حوالے سے آپ جو بتا سکیں گے لوگوں کو کوئی نہیں بتا سکے گا۔ بھگتی صاحب بہت بہت شکریہ من صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ کچھ بیان کریں گے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے اور اسمگلنگ کے حوالے سے کچھ خاص ڈیسیجنز ہوئی بھگتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو نسیم بی بی۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو اسمگلنگ ہے اس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ بلیڈ ہو رہا ہے، اور ملک سے خاص طور پہ ڈالرز ہیں، شوگر ہے، ویٹ ہے، یوریا ہے، اس کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، اور اسی طرح آئل کی اسمگلنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ تو ظاہر ہے اس پہ کل ہماری انٹیریئر کی پریزنٹیشن ہے۔ میں اس پوزیشن میں کل زیادہ ہوں گا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہم اس پہ کیا میز لے رہے ہیں، لیکن ایک بات تو ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے ٹوورڈ اسمگلنگ، اینی ٹائپ آف اسمگلنگ، بیکاز یہ اسمگلنگ سے ملک کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے، اور ملک کو جو ہے اس کا جو نقصان ہے وہ اس کا خمیزہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ آج ملک بھگت رہا ہے۔ تو ہم نے اس پر الحمدللہ آپ دیکھ رہی ہیں پچھلے فار لاسٹ 4-5 days ہمارے ہاں ایک سینرجی ہے جس میں سول آرم فورسز ہیں، جس میں کسٹمز کے حکام ہیں، جس میں ہماری پروونشل گورنمنٹس ہیں، FIA ہے، IB ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ایوری ون از آن بورڈ آن دیٹ، اور ہم اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو جو ہے وہ ابھی تک تو بڑی سکسیسفل چل رہی ہے، اور مزید آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ ہم اس لعنت سے اس ملک کو پاک کریں گے انشاءاللہ۔ جی آپ نے یہ ندیم ملک صاحب کے شو میں کہا تھا 29 تاریخ کو کہ ایک ہفتے میں ہمارا ایک بڑا زبردست پلان آ جائے گا، تو یعنی کہ وہ پلان ابھی بن رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی بن رہا ہے؟ دیکھیں ڈیفرنٹ منسٹریز کو پرائم منسٹر نے ڈیفرنٹ ٹاسک کیے تھے، اور اس وقت وہ ہمیں ٹاسکنگ ہوئی تھی اور پھر کچھ ان کی اپروولز لینی ہے جی۔ تو جس طرح آج 2-3 منسٹریز نے اپنی بریفنگز دیں، اپنے پریزنٹیشنز دیں، اسی طرح ہم اپنی پریزنٹیشن کل دینے جا رہے ہیں۔ اور اس میں وہ ندیم ملک صاحب کے شو میں جس طرح ہم نے کہا تھا تو اس میں اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو جو سٹارٹ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جی تو یہ جو پاک افغان بارڈر پہ اس وقت ایز وی اسپیک منصب صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ تورخم تو 48 گھنٹے سے بند ہے، اس وقت بھی بند ہے؟ جی لیکن دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ تورخم بارڈر یا چمن بارڈر بند ہوتا ہے، یہ پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی، اس گورنمنٹ کے ساتھ تو وہ ایک معمولی سی جھڑپ ہوئی تھی، اس میں وہ پرابلی کل تک انشاءاللہ تورخم بارڈر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ اور اسی طرح چترال میں ہماری سیکورٹی فورسز نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، جو ٹیررسٹ جو ہیں وہ افغانستان سے آئے تھے اور انہوں نے پاکستانی فورسز پہ یا پاکستانی ٹیریٹری پہ بڑا حملہ کیا۔ اور دیکھیں یہ جو ایک آپ کو رائز نظر آ رہی ہے ٹیررزم میں، اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ویپنری بھی ہے، جو لیٹسٹ ویپنری ہے جو نیٹو کے وڈرال کے بعد ان ٹیررسٹ کے ہاتھ لگی ہے، اور وہ اس کا استعمال بھرپور کر رہے ہیں۔ جی اس پہ تو امریکنوں نے، امریکن سپوکسمین اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے شاید تھے جنہوں نے کل کہا، کیونکہ پرائم منسٹر کہتے کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ معاملہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اسلحہ بڑا ماڈرن گیجٹری انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا، بٹ امریکنوں نے کہا جی ہم نے تو کچھ ایسا چھوڑا نہیں ہے پیچھے، تو وہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ تو ایویڈنس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، امریکنز نے چھوڑا ہے، نیٹو نے چھوڑا ہے، وی ڈونٹ نو دیٹ، لیکن یہ وڈرال کے بعد جو TTP کے پاس یہ ویپنری پہلے نہیں تھی، یہ وڈرال کے بعد آئی ہے، تو اب یہ وڈرال کے بعد کہاں سے آئی ہے یہ تو ابھی ظاہر ہے اٹ از اے سرکمسٹانشل ایویڈنسز جتنے بھی ہیں وہ تو یہی پروو کر رہے ہیں کہ یہ نیٹو کے وڈرال کے ان ٹیررسٹ کے ہاتھ میں یہ لیٹسٹ اکوپمنٹ لگے ہیں۔ لیکن ہم اس چیلنج کو قبول کریں گے، ہمارے سیکورٹی فورسز کے اندر کیپیسٹی بھی موجود ہے، کیپیبلٹی بھی موجود ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ہمارے پاس حل ہے، اور ہم جوان مردی کے ساتھ ہمارے بہادر افراد جو ہیں وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور یہ تھریٹ کیپیسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو اشور کر رہا ہوں، آپ کی توسط سے پوری قوم کو اشور کر رہا ہوں کہ ٹیررزم جو ہے ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیتیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ ٹیررزم کی جنگ صرف پاکستان کی فوج نے نہیں لڑنا ہے، یہ پاکستان کے جتنے بھی پلرز ہیں اسٹیٹ کے ان سب نے مل کے لڑنا ہے، اور سب مل کے لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی
یہ قوم یہ جنگ جیتے گی. ہم نے اس سے پہلے بھی جو ٹیررزم کا ٹھیک ہے وہ دیر پا نہیں ہو سکا ڈیو ٹو آر پالیسیز. میں ماضی میں کسی بلیم گیم میں جانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2018 آنورڈ ہم اس کو قابو کر چکے تھے. لیکن بدقسمتی ہماری کہ یہ دوبارہ ایک رائز آئے, انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ قابو ہو جائے. جی تو کچھ آپ بیان کریں گے قوم کے لیے کہ کیا آپ کے پاس اس وقت حکمت عملی ہے ان ٹرمز اسپیشلی انگیجنگ دا افغان گورنمنٹ, جو وہاں گورنمنٹ ہے اس وقت, کیونکہ بڑی تواتر کے ساتھ ٹی ٹی پی کی انفلٹریشن ہو رہی ہے, اور یہ یعنی تواتر کے ساتھ ہو رہی ہے, اور یہاں جو ایک بڑھ رہی ہے دہشت گردی, بڑی کلیئرلی کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے کہ اس میں بڑا رول ٹی ٹی پی کا ہے, اور یہ بھی ایک سوچ ہے یہاں کے زیادہ اس پر جو سختی سے کہا جاتا ہے کہ نہیں نپٹا جا رہا. تو کیا کوئی تھنکنگ ہے اس پہ کہ ہاؤ ول اٹ بی ڈفرنٹ فرام دا پاسٹ, کیونکہ یہ اس میں کمی تو نہیں آ رہی منصب, اس میں تو تیزی آ رہی ہے. دیکھیں جہاں تک افغان گورنمنٹ کی بات ہے, ہم نے ان کے ساتھ ایک ہی بات کرنی ہے کہ انہوں نے جو دنیا کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی دوحہ ایگریمنٹ کی صورت میں کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, تو اپنے کمٹمنٹ کو آنر کریں, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کو آنر کریں گے. یہ فورن آفس کا سبجیکٹ ہے, زیادہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ, بٹ واٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ یہ جو ٹیررزم کا چیلنج ہے, ہم اس چیلنج کو دیکھیں نیو ٹولز بھی استعمال کریں گے, پرانے ٹولز بھی استعمال کریں گے. اس میں کائنیٹک نان کائنیٹک دونوں چیزیں استعمال ہوں گی, اور اس چیلنج کو انشاءاللہ نپٹا جائے گا. جی اچھا, یہ جو ڈالر کی قیمت جو اس کی ویلیو کم ہوئی ہے, روپے کی بڑی ہے ویلیو, اور یعنی آج تو شاید 308 اور 305 کا 6 کا بھی بک رہا تھا مارکیٹ میں, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کریک ڈاؤن کیا ہے. تو بات کریں منی چینجر سے تو انہوں نے کہا جی ہاں ہماری دکانوں کے باہر لوگ بھی ہیں. تو کیا طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے جس سے کہ منصب آپ لوگوں کو یہ یقین دہانی کریں کہ جی یہ نہیں کہ یہ 4 دن کی بات ہے, دس از ہیئر ٹو اسٹے ناؤ, دا ڈالر وونٹ کلائم اپ اگین. دیکھیں دس از واٹ وی آل وانٹ, ہول نیشن وانٹس کہ یہ ڈالر کی جو ایک سسٹینیبلٹی ہے وہ رہے, اور ہم اس کو کم سے کم میں لے کر آئیں. اب اس کو اچیو کرنے کے لیے دیکھیں ہمارے ہی لوگ ہیں نا جو ڈالر کی سمگلنگ کر رہے ہیں, ہمارے ہی لوگ ہیں جو بلو ایریا سے یا قصہ خانی بازار سے یا کراچی صدر سے یا جنا روڈ سے جا کے ڈالرز خرید رہے ہیں, اور وہ بھی تو ہمارے پاکستانی ہیں. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے, ہم دیکھیں جو ایکسچینج کمپنیز ہیں اس میں بھی کیٹیگریز ہیں, اس میں اے کیٹیگریز کے ہیں, بی سی ڈی اینڈ سو آن ورڈ. دنیا میں بہت کم ایکسچینج کمپنیز ہیں, کہیں 20 ہیں کہیں 30 ہیں, لیکن ہمارے ہاں 160 پلس ایکسچینج کمپنیز ہیں, جو اٹ سیلف ایک بہت بڑا فگر ہے. اور ہمیں ڈالرز ویسے چاہیے کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں ڈالرز تو 2 صورتوں میں چاہیے ہوں گے نا, یا تو ہمارے کوئی بچے باہر پڑھ رہے ہوں ان کے لیے کوئی پیسے بھیج رہے ہوں, یا دوسری صورت میں آپ ٹریول کر رہے ہوں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب اس کی کوئی ریگولرائز نہیں ہوگا تو ظاہر ہے بلو ایریا سے تو سمگلنگ کی اجازت نہیں دی جا سکتی نا. تو ہم نے اس کا کریک ڈاؤن کرنا ہے, ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. مزید ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ آئی بی اس میں لیڈ میں ہیں, وہ کریں گے, ایف آئی اے اس میں لیڈ میں ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سمگلرز کو جو پاکستان کو بلیڈ کرانے میں کردار ادا کریں, دے ول ناٹ بی اسپیئرڈ. جی ہاں, کیونکہ دیکھیں نا فگر تو سامنے آیا ہوا ہے کہ افغانستان میں اسمگل ہوتا ہے 200-250 ملین ڈالرز اے منتھ, تو چھوٹا اماؤنٹ نہیں. اور وہاں تو آپ کی تمام فورسز کھڑی ہیں ٹو گارڈ دا بارڈر, اور ہم نے اس کو بارڈر کو اس میں بارب وائر بھی لگائی ہے, اس کو بند بھی کیا ہے. اس کے باوجود اگر سمگلنگ ہو رہی ہے, اور اسی طریقے سے منسٹر صاحب جو ایران سے آپ تو اس سے واقف ہیں, آپ کے علاقے میں آتا ہے اور بہت استعمال ہوتا ہے تیل, اس پہ کیا تھنکنگ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو ہم روکیں گے, بٹ لوگ کہتے ہیں اٹس انٹیگرل ٹو دی اکانومی ان دس کنٹری, اس کا اکنامک حل ہوگا, کوئی ایڈمنسٹریٹو تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں بات اتنی ہے کہ اس کا ایڈمنسٹریٹو ہی حل ہے, اور جہاں تک یہ بات ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز کھڑی ہیں, ہم نے بالکل انشور کر رہے ہیں ہم کہ میں نے آپ سے پہلے بیٹھتے ساتھ ہی کہا کہ ہم کسی بلیم گیم میں نہیں جائیں گے. ہم پاسٹ کو اتنا زیادہ وہ ہمارے پاس کیونکہ لمیٹڈ ٹائم ہے,
ہم اس ملک کی بہتری کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے آئے بے ہیں، شک۔ نہ کہ ہم مردے گھڑے اکھاڑنے آئے ہیں۔ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم نے سمگلنگ کو ڈسکریج کرنا ہے، ٹھیک۔ ہم نے سمگلنگ کو روکنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہیں، اس کی جو بھی اپروچ ہوگی ہم اس کو روکیں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں گڑھے نہیں ہم اکھاڑنے کی ہماری بھی نہیں نیت یہ، لیکن ظاہر ہے جب ہم پرابلم کو سٹیٹ کریں گے تو پاس میں جو ہوتا ہے منصب اس کی تو ذکر کرنی پڑے گی۔ اچھا یہ بتائیے